نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ سورہ ابراہیم کی آیات سنتے ہیں جس میں نماز کے حوالے سے دعا ہے۔ آیات کو سنیں گے بھی اور اس دعا کو اپنے لیے مانگیں گے بھی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور آخری جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں نمازی اور شہید کا جو فرق ہے وہ پڑھا تھا۔ کچھ اور احادیث ہیں جو نماز کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ نماز گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا فرشتہ پکارتا ہے، یعنی ایک مقررہ فرشتہ یہ پکار دیتا ہے، لوگوں اٹھو، اس آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو جسے تم نے جلایا ہے، یعنی اپنے گناہوں سے۔ جس آگ کو تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے اب اس کو بجھانے کے لیے اٹھو۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہر نماز کے ٹائم پر یہ اناؤنسمنٹ ایک اسپیسیفک فرشتہ کرتا ہے کہ اٹھو، اس آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو جس کو تم نے خود ہی جلایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت عامر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں ادا کروں، زکوٰۃ دوں، رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان میں قیام بھی کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیقین اور شہداء میں۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو یہ نماز کی فضیلت ہے کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص توحید کا اقرار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، پھر 5 نمازیں پڑھے، پھر اسی طرح سے زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور رمضان میں قیام بھی کرے، تو ایسے شخص کا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز پڑھنے کی۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کامل روشنی کی خوشخبری دے دو۔ اسے سنن ابی داؤد نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ حدیث ترمذی میں بھی آتی ہے۔ اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مسجدوں کی طرف اندھیرے میں جائے گا، یعنی اس سے مراد پھر عشاء کی نماز ہو سکتی ہے اور فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، جو بھی جائے گا ان 2 نمازوں کے لیے مسجد کی طرف، تو کل قیامت کے دن کامل روشنی کی اسے خوشخبری دی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن پل صراط پر جب بندے کو گزارا جائے گا تو وہاں بہت زیادہ اندھیرا ہوگا اور انسان کو روشنی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، تو یہ نماز جو ہے وہ روشنی کا سبب بنے گی۔ اب میں اور آپ تو مسجدوں کی طرف نہیں جاتے کیونکہ خواتین پر جماعت سے نماز پڑھنا لازم نہیں ہے، تو اس ثواب کو، اس اجر کو، اس روشنی کو کیسے پا سکتے ہیں؟ اگر ہم عشاء اور فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ ایک اور روایت آتی ہے،
حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا اور مسجد میں آیا وہ اللہ کا ملاقاتی ہے، اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اچھی طرح سے کوئی وضو کر کے مسجد جاتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے میزبان ہے، اور میزبان پر کیا لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ نماز ایسا عمل ہے جس سے ہماری عزت اللہ کی نظروں میں بڑھتی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا نماز کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم سب اپنا علمی طور پر جائزہ لیں اور نیتوں کے اعتبار سے بھی خود کو جانچیں کہ کیا واقعی ہم سچی اور خالص نیت کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سوال میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ نیت کی سچائی علم کے حصول کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہم اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، تجوید پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم نماز کے فقہ کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہم سب خود سے پوچھیں کہ کیا واقعی ہم اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں؟ کیا واقعی میں اپنی نمازوں کی اصلاح چاہتی ہوں؟ کیا میں اس عمل کے ذریعے اللہ کا قرب پانا چاہتی ہوں، اس کا دیدار چاہتی ہوں، یا پھر کوئی دنیاوی فائدہ مطلوب ہے؟ اس اعتبار سے ہم سب نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیونکہ علمی اعتبار سے ہم تبھی گرو کر سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں جب ہماری نیتیں اللہ کے لیے خالص ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جو اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اس سے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن کا علم دیا ہے، احادیث کا علم دیا ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس کو حاصل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب پایا جا سکتا ہے، اللہ کا دیدار پایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس علم کو دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھ رہا ہے تو کل قیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، یعنی وہ جنت سے کوسوں دور کر دیا جائے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو سالوں سال کی مسافت تک پھیل رہی ہوگی، یعنی اتنی دور دور تک جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو آپ سوچیں ایسے شخص کو کتنا دور کر دیا جائے گا جنت سے۔ کیا پھر ممکن ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل ہو؟ جس کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہ ہو، وہ جنت میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات سے ہی واضح کیا گیا کہ جنت میں جانا اس کا محال ہے، ناممکن ہے۔ تو ہم سب نے اللہ کے لیے خالص ہو کر یہ علم حاصل کرنا ہے، ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ایک اور ورژن بھی اس دعا کا آتا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ایسے علم کا جو مجھے نفع دے، ایسے رزق کا جو پاکیزہ ہو، ایسے عمل کا جو تو قبول کر لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میں جو بھی علم حاصل کروں وہ نفع بخش ہو، اچھا اور مفید علم میں حاصل کروں، مجھے طیب رزق عطا کر اور مجھے قبولیت والا عمل بھی عطا کر۔ تو ساتھ ساتھ ہم سب نے دعا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا طالب علم بنائے۔ دیکھیں علم حاصل کرنے میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی اور بڑی رکاوٹ انسان کے اپنے گناہ، دوسری رکاوٹ انسان کی اپنی کمزوریاں۔ یہ دو بہت میجر بیریئرز ہیں علم حاصل کرنے میں۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، اس لیے کثرت سے استغفار کرنا ہے اور گناہ چھوڑنا ہے، اپنے گناہوں پر نظر ڈالنی ہے اور ان سے توبہ بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگلے چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے ہم سب کچھ لمحے لے لیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں
تو اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف کر دے، تاکہ میں علم میں آگے بڑھوں، تاکہ یہ علم میرے عمل میں بھی تبدیلی کا سبب بنے۔ میں ان تمام گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتی ہوں، تو میری توبہ کو قبول کر لے اور میرے نامہ اعمال کو صاف کر دے۔ کچھ لمحے اپنے اللہ کو دے دیں اور واقعی سچی توبہ ہم سب کر لیں۔ انشاءاللہ جب ہمارے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا تو علم کی ترقی لازمی طور پر نصیب ہوگی۔ اور علم کی ترقی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ علمی طور پر اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں، وہ علم عمل میں بھی آتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نافرمانیوں کی سزا علم سے محروم ہونا ہے، کیونکہ علم نور ہے جسے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اور نافرمانی اس نور کو بجھا دیتی ہے۔ کتنی بہترین بات ابن القیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نافرمانیوں کی سزا کیا ہے؟ علم سے محروم ہونا، کیونکہ علم نور ہے جسے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اور نافرمانی اس نور کو بجھا دیتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے نافرمانی وہ تیز ہوا ہے جو اس علم کے نور کو بجھا دیتی ہے۔ پھر یہ کہ علم حاصل کرنا ایک صبر آزما کام ہے، اس کے لیے پختہ عزم چاہیے۔ زیادہ تر میں نے اپنے کیریئر میں دیکھا ہے کہ طالب علم اتنے سیریس نہیں ہوتے، یا جینوئن طالب علم بہت کم نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ان اسٹوڈنٹس میں شامل کرنا ہے کہ جو واقعی سیریس لرنر ہوں، سنجیدہ طور پر اپنی پڑھائیوں کو لینے والے ہوں، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو علمی اعتبار سے خود کو میچور کرنا جانتا ہو، کیونکہ علم حاصل کرنا ایک صبر آزما کام ہے۔ اس میں آپ کو قربانی کرنی پڑتی ہے، جان سے، مال سے، صلاحیت سے، وقت سے، ہر اعتبار سے آپ کو اس میں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی اپنی سوشل لائف بھی تھوڑی سی ڈسٹریکٹ ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو علم ایک صبر آزما کام ہے، اس کے لیے پختہ عزم چاہیے۔ جو بھی مضبوط عزم و ارادہ رکھتے ہیں وہی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک قول آتا ہے عربی زبان میں، من ثبت نبت، جو ثابت قدم رہے گا وہ بڑھے گا، ومن جد وجد، اور جو کوشش کرے گا وہ پائے گا، ومن زرع حصد، اور جو بوئے گا وہی کاٹے گا، ومن صبر فلح، اور جو صبر کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ کتنا پیارا اور اہم قول ہے۔ جو ثابت قدم رہے گا وہ بڑھے گا۔ آپ دیکھیے کہ جب کوئی بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے اور ایک ننھا سا پودا اس میں سے نکلتا ہے، اگر وہ ننھا سا پودا اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے تو وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ نے کسی بھی کام کو کرنے کی کوشش کی ہے، آپ وہ کام کر گئے، تھوڑا سا غور و فکر کیجئے، کسی کام کے لیے آپ نے کوشش کی ہو، کیا وہ کام ہو جاتا ہے؟ الحمدللہ۔ تو جو کوشش کرے گا وہ پائے گا، پھر اور جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ آپ جو بھی بیج بوئیں گے وہی فصل نکلے گی، وہی چیز آپ کاٹیں گے۔ پاسبل نہیں ہے کہ آپ گیہوں کا دانہ ڈالیں اور نکلے چاول، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اور دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، آج آپ اس دنیا میں جو بھی بوئیں گے کل قیامت کے دن اسے کاٹیں گے۔ پھر جو صبر کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ترمذی کی ایک روایت آتی ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو بے شک مدد صبر کے ساتھ ہے، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور بے شک فرج یا ایگزٹ نکلنا تکلیف کے ساتھ ہے۔ ایگزٹ جو ملتا ہے آپ کو، جو خروج ملتا ہے، نکلنا ملتا ہے، آسانی ملتی ہے، وہ تکلیف کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں۔ پہلی بات جو اس میں ہوئی کہ جان لو بے شک مدد صبر کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد آپ کو تبھی آئے گی جب آپ واقعی صبر کرنے والے ہوں گے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس علم کے راستے میں صبر کیا ہے؟ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کا ہوم ورک باقی ہے، آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ کی طبیعت ناساز ہے، پھر بھی آپ کو کلاس اٹینڈ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔
آپ کے گھر میں 10 کام پڑے ہیں لیکن آپ کو وہ بھی کرنے ہیں اور آپ کا جو پڑھائی کا کام ہے وہ بھی کرنا ہے. اب یہ وہی کر سکے گا جو ان تمام ایشوز میں صبر کرنے والا ہوگا. تو جان لو بے شک مدد صبر کے ساتھ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے تو آپ کو صبر کرنا ہی ہوگا. اور جو دوسری بات تھی وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ایگزٹ ملے، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، اللہ آپ کو نکلنے کا راستہ دے مشکلوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، غموں سے، فتنوں سے، تو اس کا راستہ کرب کے ساتھ ہو کر ہی گزرتا ہے. آپ کو تکلیفوں سے گزرنا ہی پڑے گا. کوئی بھی سکسس خواہش دنیا کی ہی کیوں نہ ہو تکلیف کے بغیر تو ملتی بھی نہیں. دنیا کی پڑھائیوں کو لے لیں، کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس تکلیف کے ساتھ خوش ہیں. دین کے راستے میں علم حاصل کرنے کے حوالے سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم فوراً سے سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، خود کے ساتھ ہمدردیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو یہ آخری بات ہے وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اتنے نادان ہیں، ہمیں آسانی نظر نہیں آتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے. بات بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بات قرآن پاک میں بھی آتی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو سیریس لرنر بننا ہے، سنجیدہ ہونا ہے اپنی پڑھائی کے ساتھ، اور خود کو علمی اعتبار سے پختہ کرنا ہے. یہ چیپٹر جو اہمیت نماز کا اب ہم نیکسٹ پڑھیں گے، اس میں آپ کو نماز کی اہمیت کے حوالے سے پتہ چلے گا. اور میں نے جو تمہیداً اتنی بات کی ہے نا علم کے آداب کے حوالے سے اور علمی طور پر خود کو پختہ کرنے کے حوالے سے، کیونکہ جب بھی کسی چیز کی اہمیت کا ذکر ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا. اگر ہم آنے والے علم کو اہمیت نہیں دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں نقصان اٹھانا ہوگا. اسی لیے خود کو مضبوط کرنا ہے. علمی اعتبار سے خود کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور حل بھی ہے، اور وہ یہ کہ آپ علمی مذاکرہ کریں لوگوں کے ساتھ، کیونکہ مذاکرہ علم کی زندگی ہے. آپ شیئر کریں اور لوگوں کے ساتھ، اس سے بھی آپ علم میں پختہ ہوں گے. اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. تو بات شروع کی تھی میں نے اخلاص نیت سے اور اینڈ کی علم کی پختگی پر. اخلاص نیت کی ایک دعا میں نے لیکچر کے شروع میں پڑھی، اور وہ دعا تھی اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے، وجعلہ لوجہک خالصا، اور اسے اپنے چہرے کے لیے خاص کر لے، ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ابن القیم الجوزیہ کی ایک کتاب ہے الدائی والدواء، اس میں یہ دعا ملتی ہے. بہت خوبصورت دعا حضرت عمر نے کی کہ اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اور اسے اپنے چہرے کے لیے خاص کر لے، وجعلہ لوجہک خالصا، اور اس میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، یعنی جو بھی میں نیک عمل کروں اس میں کسی کا بھی کوئی حصہ نہ ہو، صرف اور صرف تیرے لیے خالص ہو. تو نیتوں کا خلوص جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ عمل ہے کہ اس سے بڑے بڑے عمل یا تو اللہ کے حضور قبولیت پا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر بڑے بڑے عمل حقیر ہو جاتے ہیں. کیسے؟ اگر نیت اللہ کے لیے خالص نہیں، بڑا سا کوئی نیک عمل ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ حقیر ہو گیا وہ. اور اگر اللہ کے لیے کوئی بھی عمل خالص ہے، بے شک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ اس کو قبول کرے گا. تو اس دعا کو انشاءاللہ تعالی آپ نے اپنے پاس لکھ لینا ہے، اور آپ چاہیں تو اس کو اپنی دعاؤں میں شامل بھی کر سکتے ہیں. اب ہم نماز کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے. اہمیت نماز.
سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے. ابن مسعود کا آپ سوال دیکھیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، اچھا لگتا ہے، محبوب ہے. ہم اپنے سوالوں پر غور کریں کہ کیا ہمارے دل میں بھی کبھی یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے. اب یہ سوال کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو گویا حقوق اللہ میں سب سے بڑھ کر اللہ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ نماز، اور وہ بھی وقت پر. اور بندوں میں سب سے بڑھ کر کس کا حق ہے؟ والدین کا. کیونکہ آپ دیکھیے دوسرے درجے پر کیا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو؟ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور پھر فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی کفر، شرک، منافقت سے برات کے لیے نماز سے ثبوت دینا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے کفر ختم کر دے، شرک ختم کر دے، منافقت ختم کر دے، تو نماز بہت اچھے سے ادا کرنی ہوگی. سورہ الروم کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اسی کی طرف رجوع کرو اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور تم مشرکوں میں سے نہ ہونا. یہاں آپ دیکھیے واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کہہ کر کیا کہا گیا کہ نماز قائم کرو اور دیکھو مشرکوں میں سے نہ ہونا. یہ آیت اس حدیث کو واضح کر رہی ہے. ابھی جو آپ نے حدیث پڑھی کہ آدمی اور شرک کے درمیان کیا چیز حائل ہے؟ نماز حائل ہے. تو نماز نہ پڑھنا شرک، کفر اور منافقت ہے. تو ترک نماز کوئی معمولی جرم نہیں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے، وہاں آگ کا کچھ اثر نہیں ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن ہڈیوں پر سجدہ کیا جاتا ہے وہ سب کی سب محفوظ رہیں گی جہنم کی آگ سے. 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا جاتا ہے، وہ سب کی سب سیف رہیں گی جہنم کی آگ سے، اور فرشتے انہی نشان سجدہ سے پہچان کر ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں یہ جو سجدے کا عمل ہے یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے، کہ پوسچر میں جو حصے جسم کے استعمال ہو رہے ہیں اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی. پھر پوری نماز کا کتنا اجر ہوگا. صرف ایک سجدے میں پڑھنے سے ان حصوں کو آگ نہیں چھو سکتی، پھر اگر کوئی شخص باقاعدہ نماز پڑھے تو پھر وہ جہنم میں کیسے جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے. اسے صحیح ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. اول وقت میں نماز پڑھنا یعنی نماز پہل پڑھنا. اول وقت انشاءاللہ تعالیٰ کون سا کس نماز کا ہے اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے، لیکن اب تو الحمدللہ موبائل فونز میں ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں جو آپ کو فوراً سے نماز کے وقت ہونے پر نوٹیفیکیشن دے دیتی ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں اذانیں ابھی بھی تاخیر سے ہوتی ہیں لیکن ٹائم ہو گیا ہوتا ہے. تو اول وقت میں نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو
بہت زیادہ پسند ہے، یہ افضل عمل ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ نماز کا دیا جائے گا۔ حل کہاں کرنا ہے؟ دنیا میں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پیپر کی چیکنگ کس ٹائم پر ہوگی؟ قیامت کے دن سب سے پہلے۔ اور صرف اس اعتبار سے یہ پرچہ چیک نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے کتنی نماز پڑھی، اس اعتبار سے بھی چیک کیا جائے گا کہ کب پڑھی، کیا ٹائم پر پڑھی، یا پھر تاخیر کر کے پڑھی، قضا کر کے پڑھی، سنت کے مطابق پڑھی یا نہیں، یا اس کو صرف سر سے اتارا۔ یہ سارے جواب دینے ہوں گے۔ نماز کا یہ پرچہ حل تو دنیا میں ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن پوچھ گچھ سب سے پہلے اس عمل کی ہوگی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا اہمیت والا عمل ہے۔ یہ سارے جواب ہم سب نے تیار رکھنے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک ہی بات کو 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا۔ کیوں؟ جو ایک بار نہ سنے دوسری بار سن لے، دوسری بار نہ سنے تو تیسری بار سن لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بات کو کئی بار دہرانا اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی وہ عمل کتنا اہمیت والا ہے اس کی وضاحت ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں 3 بار دہراتے تھے۔ تو نماز کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے نماز کو اچھے سے ادا کیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک رونق ہوگی، ایک سکون ہوگا اور ایک اطمینان ہوگا۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات۔ نیز قیامت کے دن اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسے صحیح ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ نماز کی اہمیت پر یہ حدیث بہت زیادہ ہلا دینے والی ہے۔ اس کا ابتدائی حصہ تو بہت ہی دل کو ٹھنڈک پہنچانے والا ہے کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا قیامت کے روز یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، یعنی اس کے لیے روشنی کا سبب بنے گی، برہان ہوگی یعنی دلیل ہوگی۔ کس بات کی دلیل؟ کہ یہ ایک نیک انسان تھا، اور اس کی نجات کا باعث ہوگی، یعنی اس کی جان چھوٹے گی جہنم کے عذاب سے۔ لیکن جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے تینوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ یہ بہت بڑے بڑے اسلام کے دشمن تھے، ان کے ساتھ بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا، ان کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔ یہ جو حدیث ہے اس میں نماز سے غفلت کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا تھا اور اس خواب کا ایک چھوٹا سا حصہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں نماز سے غفلت کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ پہلی بات جو کی گئی کہ جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے، یعنی ایسا کوئی حافظ ہے جو قرآن کو یاد کر چکا تھا لیکن اب وہ اس کو بھلا چکا ہے، اور اس میں وہ شخص بھی آتا ہے کہ جس نے قرآن سے ملنے والے اسباق لے لیے لیکن پھر اسے بھلا دیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا۔ پھر دوسرا شخص وہ جو نماز پڑھے بغیر، اور یہ بھی فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے تو اس کا سر
پتھر سے کچلا جا رہا تھا. یہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. تو جو شخص بھی نماز سے غفلت برتتا ہے اس کی یہ سزا ہے. اگر کوئی ایسا ایکسیڈنٹ آپ نے دیکھا ہو کہ جس میں پورا سر کچل گیا ہو تو دیکھ کے کیا محسوس ہوتا ہے؟ انتہا درجے کی تکلیف سے وہ شخص گزرا ہوگا. اور اگر کسی نے اس طرح کی کوئی ڈیڈ باڈی دیکھی ہو تو دیکھنا بھی انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے. انسان اندر تک اس کا لرزہ محسوس کرتا ہے. تو نماز سے غفلت برتنے والوں کی یہ سزا ہوگی. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. اگر نماز درست ہوئی یعنی سنت کے مطابق ہوئی تو بندہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی یعنی سنت کے مطابق نہ پائی گئی تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا. اگر بندے کے فرائض میں سے کچھ کمی ہوئی تو رب تعالی فرمائیں گے، میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے تو نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی پوری کی جائے گی. یعنی اگر کوئی نوافل ہوئے تو نوافل کے ذریعے فرائض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا. اسے سنن ترمذی نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا. اور اس میں نماز کی درستگی کا کیا کرائیٹیریا دیا گیا ہے کہ اگر نماز سنت کے مطابق ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور اگر نماز سنت کے مطابق نہ ہوئی تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اور فرائض کی کمی کو کس سے پورا کیا جائے گا؟ نوافل سے پورا کیا جائے گا. اسی لیے اس حدیث سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی نوافل کو بھی بڑھانا ہے، کیونکہ ہم اگر الحمدللہ فرض نماز میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اس کو آن ٹائم پڑھتے ہیں، اچھے سے پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان ہے کبھی کوئی بھول چوک ہو گئی تو وہ بھول چوک، وہ کمی کوتاہی نوافل کے ذریعے پوری ہو جائے گی. تو نوافل ہوں گے تو کمی کوتاہی پوری ہوگی نا. اسی لیے کثرت سے نوافل کو بھی پڑھنا ہے.